کہ ابن عربی کے عقائد کیا ہیں اور ملا صدرہ کے عقائد کیا ہیں. وہ ابن عربی جو 638 ہجری 638 ہجری میں فوت ہوا، یہ صوفیوں کے بابا آدم ہے، اور آج کل اس کو عارف باللہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. اس کی کتاب جو ہے مشہور اور جس کی زیادہ لوگوں نے شرح لکھی وہ فصوص الحکم ہے. فصوص الحکم جس کے ابتدا میں اس نے لکھا کہ یہ کتاب مجھے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کشفی حالت میں عطا فرمائی ہے. یعنی وہ نبی پاک نے بھی نہیں لکھی، بلکہ لکھی لکھائی اس کو جو ہے عطا کر دی گئی. اب صوفیوں سے میں پوچھتا ہوں جو ان کو عارف باللہ بنا کے پیش کر رہے ہیں، اللہ ان کا حشر نشر ابن عربی کے ساتھ کرے، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کی دل آزاری نہیں ہے، کسی کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ان کے عقائد و نظریات سے آگاہ ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. تو میں ان لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ ابن عربی نے یا سچ بولا یا جھوٹ بولا؟ اگر اس نے سچ بولا ہے تو پھر وہ فصوص الحکم تو صحیفہ آسمانی ہونی چاہیے آپ کے نزدیک. اگر اس نے جھوٹ بولا ہے تو جھوٹے پر تو ویسے ہی اللہ کی لعنت ہوتی ہے. تو جو کتاب کی ابتدا میں اتنا بڑا دعویٰ کر دے تو آگے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے یا تو اس کو مانو تو یا پھر اس کو کم از کم عارف باللہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش نہ کرو. تو خیر وہ فصوص الحکم کی تھوڑی سی سیر کرواتے ہیں آپ کو کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے اور یہ اس کے عقائد و نظریات کیا ہیں. یہ وحدت وجود کے نظریے کے قائل تھے ابن عربی صاحب، اور ملا صدرہ بھی، تو یہ وحدت وجود کے قائل تھے. خیر ابن عربی اپنی کتاب فصوص الحکم میں لکھتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے علی بھی ایک اسم ہے جس کا لفظی معنی بلند و بالا ہے. پھر وہ کس چیز پر بلند ہے؟ کیا اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے؟ آیا وہ بذات خود بلند ہے یا وہ کسی کے بالمقابل بلند ہے؟ چونکہ اس کے علاوہ کوئی چیز موجود ہی نہیں، اس لیے وہ بذات خود بلند ہے. اس لیے ساری موجودات دراصل اللہ ہی ہیں. ساری موجودات دراصل اللہ ہیں. فصوص الحکم فرسٹ جو ہے ادریسیہ پیج جو ہے 77، اور اسی طرح اس نے فرسٹ جو ہے ہودیہ پیج جو ہے 158 پہ طبع مصر پہ فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ عین اشیاء ہے. پھر اسی طرح وہ مزید وضاحت فرماتے ہوئے لکھتے ہیں ابن عربی صاحب، بلکہ اس نے کیا لکھا اس کو تو لکھا لکھا ملا ہوا ہے، نعوذ باللہ صحیفہ آسمانی یعنی فصوص الحکم میں یہ لکھا ہے، یہ ہم کہہ سکتے ہیں. فرماتے ہیں یعنی حق تعالیٰ عین اشیاء ہے اور اشیاء تو محدود ہیں اگرچہ ان کے حدود مختلف ہیں، بس اللہ تعالیٰ ہی ہر حد سے محدود ہے. جس شے کی تحدید کرو وہ حق تعالیٰ ہی کی تحدید ہے. وہ مسمع مخلوقات و ذوات مبتدعات و ممکنات میں ساری ہے. یہ فصوص الحکم فرسٹ ہودیہ پیج جو ہے 210 پہ نہیں 160 پہ. اچھا اسی طرح وہ پھر فرماتے ہیں جو شے کھائی جاتی ہے فنا ہو جاتی ہے چھپ جاتی ہے، جب فنائیت آتی ہے تو ساری دنیا اس اللہ تعالیٰ میں چھپ جاتی ہے، گویا اس کی غذا ہو جاتی ہے اور گویا وہ اللہ تعالیٰ سب کو کھا گیا نگل گیا. ممکنات کا ظہور ہوتا ہے تو امداد وجود میں مخفی و پوشیدہ ہو جاتی ہے. مراتب داخلی میں جو قبل کن ہیں ہم خدا تعالیٰ میں تھے، اور مراتب خارجی میں بعد کن میں خدا ہم میں ہے. پہلے ہم تھے وحدت میں، اب تو ہم میں وحدت ہے. یہ حضرت صدیقی کا اپنا شعر اس نے کیا آگے. اچھا غرض ہے کہ آگے فرماتے ہیں غرض ہے کہ اگر حق تعالیٰ ہم کو رزق دینا پیدا کرنا چاہتا ہے تو وہ ہماری خواہش کے موافق وہ خود ہمارا رزق و قوت ہو جاتا ہے. فصوص الحکم فصل لقمانیہ پیج 237 معاشرہ کاشانی طبع مصر، اور اردو ترجمہ جو کیا گیا ہے یہ مولانا عبد القدیر صدیقی صاحب طبع لاہور، اس کا پیج جو ہے 375 ہے. اچھا پھر ابن عربی صاحب لکھتے ہیں فصوص الحکم میں یعنی تمام وجود وہی اللہ ہے اور وہ ایک ہی ہے، یعنی جس کے وجود سے میرا وجود قائم ہے. اس لیے میں نے کہا وہ اللہ سب کو غذا بنانا اور ان کو ہضم سب کو غذا بناتا اور ان کو ہضم کر لیتا ہے. پھر فرماتے ہیں یعنی میرا وجود اس کی غذا ہے اور اس باب میں ہم بھی اس کی اقتدا کرتے ہیں، یعنی جب ہم اپنے آپ پر نظر کرتے ہیں تو وہ ہم میں چھپا رہتا ہے. یعنی جب اس حق تعالیٰ کو دیکھتا ہوں تو وہ ایک طرح سے
میری پناہ ہے. یہ فصوص الحکم فص جو ہے اودیہ پیج 261 طبع مصر، اور جو اردو ترجمہ ہے اس کا پیج جو ہے 177 طبع لاہور. پھر اسی میں یہ فرماتے ہیں عین ذالک شیء، یعنی وہ اللہ تعالیٰ عین اشیاء ہے. فصوص الحکم فصل لقمانیہ پیج 290 طبع مصر. پھر ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں، اب کیا کروں میں، فرماتے ہیں لکھتے ہیں کیا کروں، کیونکہ اس کو تو بڑی بنائی کتاب ملی ہے. بہرحال فصوص الحکم میں یہ لکھا ہے، یعنی پس عالم کائنات حق تعالیٰ کی صورت ہے اور وہ کائنات کی روح اور اس کا مدبر ہے. فصوص الحکم فص ہودیہ پیج 160. پھر اسی صدیقی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے اس کا پیج جو ہے 124 لائن نمبر 13 پہ. وہ جو ہے نا کہ روز محشر میں جہنم کہے گی حل میں مزید، حل میں مزید، تو پھر وہ اللہ اپنا قدم رکھ دے گا. تو یہ اس کی تصدیق فرما رہے ہیں. فرماتے ہیں ابن عربی فرماتے ہیں قدم رحمان حق تعالیٰ دوزخ میں رکھے جائیں گے اور دوزخ قط کرے گی، یعنی میں اب سیر ہوگی، کسی کی ضرورت نہیں. اسی طرح یہ فرماتے ہیں ابن عربی، کیا کہوں میں، فرماتے ہیں یہ لکھتے ہیں بہرحال فصوص الحکم میں، جی وہ فصوص الحکم میں ہے حق تحقیق حق تعالیٰ ہر شے میں، خواہ وہ شے کسی اسم کے ساتھ موسوم ہو اور کسی حد کے ساتھ محدود ہو، اس شے کا عین ہے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کمال لطف ہے. اب یہ صوفی اس کی تشریح کر رہے ہیں. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا کمال لطف ہے کہ ہر شے کو اپنا وجود عطا کر دیا ہے اور کوئی شے اس کے وجود سے خالی نہیں. سیاہی کا کمال لطف ہے کہ جملہ حروف کو اپنا وجود عطا کر دیا ہے. سیاہی ہر حرف کی عین ہے، خواہ اس حرف کا کوئی نام ہو یا اس حرف کی کوئی تعریف ہو. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لطف ہر شے پر ہے، کوئی شے اس کے وجود سے خالی نہیں، اور اس کا لطف یہاں تک ہے کہ ہر شے اس اسم کے ساتھ پکاری جاتی ہے جو موافق اتفاق اہل لغت و اہل اصطلاح اس کے اوپر دلالت کرتا ہے. مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ممکنات عالم پر احسان کیا ہے کہ اپنا نام تو گم کر دیا ہے اور ان کا نام ظاہر کر دیا ہے. اب کہا جاتا ہے یہ آسمان ہے اور یہ زمین ہے اور یہ پتھر ہے اور یہ درخت ہے اور یہ حیوان ہے اور یہ فرشتہ ہے اور یہ رزق ہے اور یہ طعام ہے، حالانکہ ہر شے کی ذات ایک ہے اور ہر شے میں ایک ہی ذات ہے. یہ صوفی جو ہے عطاب و مصاب کا ترجمہ اور اس کی شرح کے ساتھ جو اسرار القدم من فصوص الحکم، یہ جو ہے 493 یہ فیصلہ آباد سے شائع ہوئی ہے. تو اسی کی شرح کے ساتھ تاکہ ہر بندہ ابن عربی کے کلام کو سمجھ سکے کہ اس نے کیا کہا. کیونکہ جو صوفی ہیں وہ صوفیوں نے پھر بھی اس کی جتنی مرضی تعویلیں کی ہیں تو پھر بھی آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ وحدت وجود کا نظریہ رکھ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہ رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے بارے میں. نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد. کیا کریں، آنکھیں پھوٹ جائیں، زبان جل جائے، جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے وہی پڑھنا پڑ رہا ہے. اللہ اکبر، استغفر اللہ. فرماتے ہیں اے عارف، پس تو ہی عبد ہے اور تو ہی رب ہے اس شخص کے واسطے جس میں تو عبد ہے. مراد یہ ہے کہ انسان کامل کی حقیقت ربوبیت و عبدیت کی جامع ہے. ایک ہی ذات ہے جس کی وہ شاخیں ہیں، یعنی جس کی دو شانیں ہیں. ایک شان کا نام ربوبیت ہے، دوسری کا نام عبدیت ہے. پھر آگے لکھا ہے اور تو ہی رب ہے اور تو ہی عبد ہے واسطے اس ذات کے جس کے ساتھ ازل میں تو نے اقرار کیا تھا، اور وہ اقرار یہ ہے الستو بربکم. مراد یہ ہے کہ وہی ذات جس کے ساتھ ازل میں تو نے عہد کیا تھا اب تنزل فرما کر تیری حقیقت میں متجلی ہے. رب تعالیٰ نے ازل میں ارواح سے اقرار لیا الستو بربکم، آیا نہ ہم من، کیا میں سب کچھ نہیں ہوں. ارواح نے اقرار کیا قالو بلا شاہدنا کو تو ہے. پھر آگے لکھا پس تو حق تعالیٰ کی طرف مت نظر کر جس مال میں تو حق تعالیٰ کو خلق سے جدا جانتا ہے، یعنی حق کو خلق سے جدا مت جان بلکہ اللہ تعالیٰ ہی تنزل فرما کر خلق کی صورت پر جلوہ نما ہے. پھر آگے لکھا ہے اور تو خلق کی طرف نظر نہ کر جس حال میں تو خلق کو غیر حق کا لباس پہناتا ہے، یعنی خلق کو غیر حق نہ جان بلکہ خلق کو عین حق جان. یہ اسرار القدم فص اسماعیلیہ پیج جو ہے 141 عربی، اور ترجمہ جو چھپا فیصلہ آباد سے اس کا پیج 150 اور پیج 155. مزید لکھا ہے تحقیق تو درمیان آیا اور میری روح کی جگہ تو نے سرایت کی، اور اسی سبب سے ابراہیم خلیل اللہ کا نام خلیل رکھا گیا. پھر آگے لکھا ہے سرایت کرنے کی دوسری مثال یہ ہے کہ رنگ کسی رنگین چیز میں سرایت کر جائے اور عرض بیسیت جوہر کے ہو جائے. حضرت ابراہیم کا تخلل حق تعالیٰ کی ذات میں مثل مکین اور مکان کے نہیں ہے. مکین اور مکان دو علیحدہ وجود ہیں، بلکہ یہ سرایت کرنا ایسا ہے جیسا سیاہی کا سرایت کرنا بیچ حروف کے ہے.
ابراہیم خلیل اللہ کا نام خلیل رکھنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ حق تعالیٰ کا وجود صورت ابراہیم علیہ السلام میں تخلل ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی صورت پر حق تعالیٰ کا ظہور ہے۔ یہ بھی صوفی خطاب محمد کا ترجمہ اسرار القدم جو ہے فرسٹ ابراہیمی عربی پیج 101 اور ترجمہ جو ہے اس کا جو ہے 105۔ اچھا جی، یہ وحدت وجود و وحدت شہود میں پیج 148 پہ لکھا اس کے بارے میں ابن عربی نے کہا نہ دنیا میں آدم کا وجود ہے، نہ ابلیس کا، نہ کوئی ملک سلیمان ہے نہ بلقیس، یہ تمام نہ کوئی ملک سلیمان ہے نہ بلقیس، یہ تمام الفاظ ہیں جن کا معنی تو ہے اے محبوب حقیقی اور تو ہی عاشقوں کے قلوب کے لیے مقناطیسی ہے۔ پھر ابن عربی نے اپنی دوسری کتاب میں لکھا فتوحات مکیہ جو اتنی اس کی مشہور کتاب ہے، وہ فرماتے ہیں فسبحان من ازل الاشیاء وهو عینھا، یعنی پاک ہے وہ ذات، یعنی اللہ کی وہ ذات جو وہ پاک ہے جس نے اشیاء کو ظاہر کیا یعنی بنایا، اور وہ ان اشیاء کا عین ہے، یعنی میری آنکھ نے اس کے چہرے کے سوا کچھ نہیں دیکھا، میرے کان نے اس کے کلام کے سوا کچھ نہیں سنا، بس ہر چیز کا وجود اسی میں ہے اور ہر شخص ہمیشہ اسی کی آرام گاہ میں ٹکانا کرتا ہے۔ فتوحات مکیہ جو 4 جلدی بیروت کی چاپ ہے، اس کی والیوم 2 پیج 459 ہے، لائن نمبر 28 سے لے کر 30 تک، طبع بیروت۔ اسی طرح اس نے جو ہے بت پرستی کو جائز قرار دیا، بچڑے کی پوجا کو جائز قرار دیا۔ وہ جو ہے ابن عربی بت پرستی کا قائل تھا، وہ لکھتا ہے چنانچہ فصوص لکھے میں ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میں ڈر گیا کہ تو نے بنی اسرائیل کے درمیان اختلاف پیدا کر دیا اور تو مجھے ان کے اختلاف کا باعث سمجھے گا، حالانکہ بچڑے کی عبادت نے ان میں اختلاف کو جنم دیا۔ تو ان میں سے کچھ لوگ وہ تھے جو سامری کی اتباع کرتے ہوئے بچڑے کی عبادت کر رہے تھے، اور کچھ لوگ وہ تھے جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آنے تک بچڑے کی عبادت سے کنارہ کیا۔ جب وہ آئے گا تو اس سے دریافت کریں گے۔ ہارون علیہ السلام نے خطرہ محسوس کیا کہ کہیں باہمی اختلاف کو اس کی طرف منسوخ کر دیا جائے، اور موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام سے زیادہ علم رکھتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام خوب جانتے تھے کہ بچڑے کی عبادت کرنے والوں نے اللہ کی تقدیر کے مطابق اس کی عبادت کی ہے، اور اللہ جس بات کا فیصلہ کر دیتا ہے وہ واقعہ ہو کر رہتی ہے۔ پس موسیٰ علیہ السلام کا اپنے بھائی پر ناراض ہونا اس لیے تھا کہ اس نے انکار کیوں کیا اور موافقت کیوں نہ کی، اس لیے کہ عارف تو ہر چیز میں خدا کو دیکھتا ہے بلکہ ہر چیز عین خدا ہے۔ یہ فصوص الحکم فرسٹ جو ہے حکمت امامیہ بے کلم ہارونیہ پیج 295 طبع مصر، اور جو انگریزی ترجمہ شائع ہوا ادھر نیو جرسی امریکہ سے، اس کا پیج 244 طبع امریکہ۔ اچھا، اس کے بارے میں آقا علی حجتی قربانی وہ رقم تراز ہیں کہ محی الدین ابن عربی کے از اکابر صوفیہ است در کتاب فصوص الحکم معاشرہ کیسری پیج 436 پر لکھا ہے۔ آگے وہ وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں یعنی عارف کسے است کہ خدا را در ہمہ چیز بلکہ عین ہر چیز بے بیند۔ ان کی کتاب ہے خدا را چے گنا بے شناسم، حاشیہ پیج 70، از آیت اللہ العظمی آقائے ناصر مکارم اشرازی طبقم۔ اس لیے جو اس کتاب کے بارے میں آقائے علامہ محمد علی بہ بہانی کرمان شاہی نے اعلی مقاموں نے کیا خوب فرمایا فصوص الحکم کے متعلق، انہوں نے لکھا کہ فی الواقعہ فصوص ابو الحکم است، یعنی فصوص الحکم جو ہے نا، یہ فصوص الحکم کے درمیان، فصوص اور حکم کے درمیان انہوں نے ابو لکھ دیا کہ فی الواقعہ فصوص ابو الحکم است در اس بات عبادت صنم۔ آپ جانتے ہیں ابو الحکم وہ جو ہے نا ابو جہل کو کہتے تھے نا، تو یہ ان کی کتاب ہے خیراتیہ والیوم 2 پیج 305 طبع قم۔ اسی طرح اس کو جائز قرار دیتے ہوئے محمود شبستری نے جو گلشن راز اسی کا جو طرز پہ فصوص الحکم کوئی اس نے فارسی میں اس کے نظریات کو پرو دیا، اس میں اس نے بیان کیا مسلمان گر بے دانست بت چیست بے دانست دین در بت پرستی است، کہ مسلمان جانتا گر بت کو کیا ہے، سمجھنا بت پرستی میں خدا ہے۔ یہ اردو ترجمہ شرح گلشن راز پیج 294 طبع لاہور، اور مفاتی الاعجاز شرح گلشن راز طبع ایران پیج 641 پہ۔ تو اب ان کو صوفیوں کو ابن عربی کے حامیوں کو ذرا سوچنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ یہ جو سورۃ الکافرون ہے اس کا نام ان کو یہ کہیں سورۃ العارفون ہی نہ رکھ دیں، کیونکہ وہ بچڑے کی پوجا نہیں تھی، بت پرستوں کی پوجا نہیں تھی، وہ تو حقیقت میں نعوذ باللہ اللہ ہی کی پوجا تھی۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا ان لوگوں کی معرفت توحید جو ہے، ان لوگوں کا حال جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ یہ کس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا خیر، فرعون کے بارے میں جو ہے نا اس نے کیا لکھا، اس نے اپنا کیا بیان کیا فصوص الحکم میں، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں فصوص الحکم ان کے لیے صحیفہ آسمانیہ ہے جو پاک پیغمبر نے عطا کیا ہوا ہے، اور اس کا وہ انکار نہیں کر سکتے فصوص الحکم کتاب کا۔ تو یہ اس نے بیان کیا ہے ابن عربی نے، اس میں لکھا ہوا ہے اور فرعون کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بس سبب ایمان کے تھی،
جو ایمان اللہ تعالیٰ نے اسے غرق ہونے کے وقت عطا فرمایا تھا. پس اللہ تعالیٰ نے اس کی روح اس حال میں قبض کی کہ وہ طاہر و مطہر تھا اور کچھ بھی خبث اس میں باقی نہیں تھا. اس لیے اس کی روح خدا نے ایمان کی حالت میں قبض کی جبکہ اس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، اور اسلام پہلے گناہوں کو محو کر دیتا ہے. یہ اسرار القدم پیج 523 ہے، اور فصوص الحکم فرسٹ موسویہ ہے پیج 309 ہے، ماشاءاللہ کاشانی طبع ثانی. اور جو حیدرآباد اور لاہور سے طبع چھپا ہے اردو ترجمہ، اس کا پیج جو ہے 400 ہے، جو صدیقی صاحب کا ترجمہ ہے. اور یہی بات اس نے فتوحات مکیہ والیوم 2 پیج 410 طبع جدید بیروت پہ لکھی ہے. اب جو فرعون کو مومن کہتا ہے کہ وہ طاہر و مطہر ہو کے دنیا سے گیا ہے، تو ہم تو دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا حشر نشر فرعون کے ساتھ کرے. اچھا جی، اب کیا فرماتے ہیں؟ اسی کی تائید اور حمایت جو ہے ملا صدرہ نے کی ہے. علامہ تنقابنی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ ہم چنی ملا صدرہ در تفسیر غیر التالیفات خود گفتہ کہ محی الدین عربی گفت کہ فرعون مات مومنن معاہدن. وہ فرماتے ہیں کہ یہ اپنا علامہ تنقابنی کہ اسی طرح ملا صدرہ نے اپنی تفسیر اور دوسری کتابوں میں اس کو بیان کیا ہے کہ ابن عربی نے کہا کہ فرعون جو ہے وہ مومن اور معاہد ہو کر دنیا سے گیا ہے. وہ کہتے ہیں، اور اسی طرح پس ملا صدرہ گفت کہ وہذا کلام شامل ہو راحتن تحقیق. وہ فرماتے ہیں اس میں ہمیں جو ہے تحقیق کی جو ہے نا بو آ رہی ہے ہمیں اس کلام میں تحقیق کی. تو اب آگے وہ فرماتے ہیں آقا تنقابنی، وہ فرماتے ہیں انصاف ای کہ ای سکن کفر است چے فرعون بے ضرورت دین کافر مردہ و نص قرآن بار آن دال است. کہ قرآن جو ہے نا، یہ انصاف یہ ہے کہ یہ کلام جو ہے کفر ہے، کیونکہ فرعون جو ہے بضرورت دین کے مطابق جو ہے ہمارے ہاں وہ کافر مرا، جیسا کہ نص قرآن اس پر دال ہے. تو اب یہ قصص العلماء علامہ تنقابنی کی پیج 53 ہے طبع ایران. اب اردو ترجمے کے ساتھ ملتی ہے میری ویب سائٹ پہ قاعدہ کا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اور زیارات.com پہ بھی آپ قصص العلماء ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، وہاں پہ آپ کو یہ مل جائے گا. اچھا جی، تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ فرعون کو مومن کہنے والے، طاہر و مطہر ہو کے جانے والے، اور مولا نے جب مامور رشید نے پوچھا تھا کہ اس کے بارے میں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جو ہے چونکہ اللہ کی سنت تھی کہ جب کوئی ایمان جو عذاب آ چکتا تو اس وقت کوئی ایمان لاتا تو اللہ اس کو قبول نہ کرتا. وہاں کا ظالم فرعون. اسی طرح فرعون کے لیے ہوا کہ جب فرعون ڈوبنے لگا تو اس نے کہا کہ میں اس بات پر ایمان لایا ہوں کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اس خدا واحد کے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں، اور میں اس کے فرما برداروں میں سے ہوں. تو اس کو کہا گیا جواب میں کہ اب ایمان لاتا ہے، اور یقیناً پہلے تو نے نافرمانی کی ہے اور تو فساد کرنے والوں میں سے رہا. یہ عیون اخبار رضا والیوم 2 پیج 77 حدیث نمبر 7 طبع جدید، اور علل و شرائع والیوم 1 پیج 59، اور اردو ترجمہ جو کراچی سے شائع ہوا پیج والیوم 1 پیج 44 اور 45. تو اس طرح چونکہ عذاب آ چکا تھا تو فرعون نے اس وقت اظہار کیا جب غوطے کھایا، تو اس لیے اس کا ایمان قبول نہیں ہوا. مگر یہ جو دیکھیں وارث قرآن کیا فرما رہے ہیں، قرآن کیا فرما رہا ہے، اور یہ عارف باللہ اور صوفی جو ہے یہ سمجھ اس کے نزدیک فرعون جو ہے وہ طاہر مطہر ہو کے ایمان لا کر دنیا سے گیا ہے. اچھا جی، اب آپ جانتے ہیں کہ جو یزید کو مومن کہے ہم کہتے ہیں وہ یزیدی ہے، تو جو مرزا غلام احمد قادیانی کو جو ہے مومن کہے ہم کہتے ہیں وہ قادیانی ہے. تو اب آپ فیصلہ کریں کہ جو فرعون کو مومن کہتا ہے کیا وہ فرعونی ہے یا نہیں ہے. اچھا جی، تو اب محسن اسلام کے بارے میں اسی کتاب میں ابن عربی نے کیا فرمایا، کیا وہاں پہ لکھا، نعوذ باللہ، تو نقل کفر نباشد، وہ اپنا وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، استغفر اللہ. وہ کہتے ہیں اللہ چنانچہ خود اللہ تعالیٰ نے اکمل المرسلین و اعظم المخلوقین اور اصدق الحال اولین و آخرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حاکم فرمایا کہ انکا لا تہدی، یعنی جس کے اسلام کو تم محبوب رکھتے ہو اس کو تم ہدایت نہیں کر سکتے، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے اور راہ حق پر لاتا ہے. اگر ہمت کو مستقل اثر ہوتا تو اپنے محل میں ضرور اثر کرتی، اور ظاہر ہے کہ کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمت میں اکمل اور افضل اور اعلیٰ اور اقوی نہیں ہے، اور ان کے ساتھ بھی آپ کے چچا ابو طالب کے اسلام میں ہمت نے اثر نہ کیا. یعنی انہا کا لاتادی والی آیت جو ناسبی فٹ کرتے ہیں اپنا جناب محسن اسلام ابو طالب علیہ السلام کے اوپر کہ وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس نے آیت وہ فٹ کی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اور اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کے اسلام میں ہمت نے اثر نہ کیا، اور انہی کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، استغفر اللہ، نقل کفر نباشد. جس کو میں نے اوپر ذکر کیا ہے اسی واسطے اللہ تعالیٰ نے خود رسول اللہ کی شان میں فرمایا ہے کہ آپ کا کام صرف تبلیغ ہے. یہ خصوصا لکھا معاشرہ خواجہ محمد پارسا فصل جو ہے لوتیا پیج 298 طبع جدید تہران، اور ترجمہ خصوصا لکھم جو ذہین شاہ بابا ذہین شاہ تاجی کراچی کی جو چھپی اردو ترجمے کے ساتھ وہی میں نے ادھر بیان کیا، وہ خصوصا لکھم اس کا پیج جو ہے 402 ہے 402، اور جو معاشرہ کیسری کیا اس کا پیج جو ہے 296 ہے. اور اسی کی تائید میں صوفی رومی نے بھی نعوذ باللہ ابو طالب علیہ السلام کے بارے میں نعوذ باللہ یہی کچھ بیان کیا کہ وہ جو تھے نعوذ باللہ وہ اسلام نہیں لے کر آئے تھے، استغفر اللہ.
تو وہ نعوذ باللہ کافر فوت ہوئے. یہ صوفیوں کا پیر صوفی رومی نے مثنوی جو ہے دفتر 6 پیج 561 طبع ایران جو اپنا انگلش میں ہے اس کا پیج 188 ہے, جو 6 جلدی سیٹ چھپا ہے لاہور سے اس کا جو ہے والیوم 6 کا پیج 32 ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ جو محسن اسلام کو کافر کہے اور فرعون کو مومن کہے تو اس کو ہمارے یار لوگ جو ہیں یہ عارف باللہ بناتے ہیں جی. تو جبکہ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ جس کا بیٹا قسیم النار و جنہ ہو اس کا جو ہے باپ کیسے جنت میں جا سکتا ہے, بہار الانوار کی والیوم 35 اور پیج 69 حدیث نمبر 3 پہ. اور یہ جو ہے ہمارے مذہب میں آقا تبرسی فرماتے ہیں کہ مذہب اہل بیت میں اجماع ہے ہمارا محسن اسلام علیہ السلام جو تھے وہ مومن تھے ایمان ابی طالب علیہ السلام پر. یہ مجموع البیان والیوم 4 پیج 444 پہ, اور خود جو اپنا محمد حسین طبع طبائی صاحب نے بھی والیوم 7 پیج 57 اور 58 پہ اس فرمان کو طبع بیروت پہ بیان کیا, اور فارسی ترجمہ والیوم 13 پیج 88 پہ اس کو بیان کیا. تو اس طرح ہمارے نزدیک تو محسن اسلام جو تھے وہ مومن تھے, اور یہ صوفی ابن عربی کے عقیدے کے مطابق فرعون مومن تھا اور جناب محسن اسلام جو تھے وہ نعوذ باللہ نان مسلم تھے. استغفر اللہ. متوکل عباسی, آپ لوگ جانتے ہیں کہ متوکل عباسی وہ بندہ تھا کہ جو اتنا بڑا ناسوی تھا کہ جس نے مولا علی علیہ السلام کو گالی دی تھی اور اس کے بیٹے نے سن لیا, اور پھر بعد میں اس بیٹے نے رات کو اس کو قتل کیا تھا. اور جو ہے وہ خود کہتا تھا متوکل عباسی کہ کاش میں کربلا میں ہوتا تو امام حسین علیہ السلام کو خود ہی شہید کرتا, نعوذ باللہ. میں تو اس زمانے میں نہیں تھا, اب ان کا مزار جو ہے وہ مسمار کر دو, ان کا نام و نشان مٹا دو. چنانچہ متوکل عباسی نے اپنے دور میں جو ہے مولا حسین پاک کا مزار جو ہے مسمار کروایا تھا. تمام ہسٹری کی کتابوں کے میں حوالے آپ کے حوالے کرنے لگوں تو بہت ٹائم لگے گا. تاریخ تبری دیکھ لو, البدایہ و نہایہ دیکھ لو, تاریخ خلفاء دیکھ لو, جلال الدین سیوطی کی اور جتنی کتابیں ہیں وہاں پہ دیکھ لو. اور میں جو ہے تقریباً جو ہے میرے پاس لسٹ جو ہے لمبی ہے شیعہ سنی کتابوں کی, تقریباً 50 بکس کے میں نے ریفرنس اکٹھے کیے ہوئے ہیں, تو کبھی ٹائم ملا تو دے دیں گے. ویسے میرے تحفہ صوفیہ میں آپ جو ہے عقائد کا فیس بک پہ جائیں, میں نے عقائد ابن عربی لگائے ہوئے ہیں, وہاں پہ تقریباً 118 پیجز جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. ابن عربی کی چربی میں نے کس طرح پگلائی ہے, وہ ان کے عقائد و نظریات لکھے ہیں, پھر آگے اس کا رد کیا ہوا ہے. تو یہاں چونکہ سوال ہے اس لیے مختصر مجھے جلدی جلدی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ان کے عقائد و نظریات کو بیان کرنا ہے. کہ متوکل عباسی کو یہ جو ہے باطنی خلیفہ مانتا ہے, خلیفۃ اللہ مانتا ہے ابن عربی, کہ جس طرح کا وہ مولا علی کو مانتا ہے. غوث کتب خلیفۃ اللہ کے نام سے اس کو پکارتا ہے, بیان کرتا ہے. یہ فتوحات مکیہ والیوم 2 پیج 6 طبع جدید پہ. تو اس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی, پھر آپ آئیں اس کو, اللہ اکبر. شیعہ کے بارے میں وہ کیا کہتا ہے؟ شیعہ کے بارے میں کہتا ہے کہ شیعہ جو ہیں وہ رافضی جو ہیں وہ خنزیر مجھے نظر آتے ہیں جی. اب استغفر اللہ, وہ جو ہے نقل کفر نہ باشد, چونکہ آپ کو پتہ شیعوں کو رافضی کہا جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے نا کشفی طور پر جس پر رافضیوں کے احوال و واقعات روشن تھے, رافضی لوگ ان کو بصورت خنزیر نظر آتے تھے جی. یہ جو ہے واقعہ اس نے اپنی کتاب یہ جو ہے فتوحات مکیہ اس کو والیوم 2 پیج 8 طبع جدید بیروت پہ اس کو بیان کیا. اور یہی صوفی جامی نے شواہد نبوت میں جو ہے بیان کیا پیج 273 اور پیج 274 پہ, جو ترجمہ کیا لاہور سے شائع ہوا ہے بشیر حسین ناظم صاحب سے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جو ایسی باتیں کرے کہ وہ جو شیعوں کو خنزیر کہے تو جو ہے اب کیا کیا جا سکتا ہے. اور متوکل عباسی کو خلیفۃ اللہ کہے, فرعون کو مومن کہے, ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہے, ایوری تھنگ از گاڈ کہے, وحدت وجود کا عقیدہ بیان کرے, اور بت پرستی کو جائز سمجھے. تو مجھے یاد آیا آیت اللہ رضما آغا اختر باز نجفی سے میں نے عرض کیا قبلہ لوگ جو ہیں اس کو عارف باللہ کہتے ہیں. قبلہ جس کے یہ عقائد ہیں, یہ شیعوں کو خنزیر کہتا ہے, خنزیر نجس ہے, تو یہ گالی دے رہا ہے. تو میں تو اس کو باگر باللہ بھی نہیں کہتا چونکہ وہ بھی نجس العین نہیں ہے. تو قبلہ جو ہے ہنسے اور مسکرائے تھے. تو خیر یہ جناب اپنا اس کے چند ایک عقائد و نظریات ہیں جو آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں اس کے ابن عربی کے. اچھا جی, یہ کہتا ہے فرشتے جو ہیں انسانوں سے افضل ہیں جی. یہ آپ کو پتہ ہے اشرف المخلوقات تو انسان ہے, مگر یہ جناب بنا رہا ہے خصوصاً لکھا فرسٹ جو عیسویہ پیج 224 پہ. اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے جو تھے اسماعیل, وہ نعوذ باللہ کہتا ہے مینڈے کی شکل میں تھے. تو یہ جناب اپنا چلو میں جلدی سے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں, آپ تفصیل جو ہے میری نیٹ پہ دیکھ سکتے ہیں. خصوصاً لکھا ماں تعلیقہ سے عفیفی کی پیج 85 ہے, فرسٹ جو اسحاقیہ طبع جدید ایران ہے, اور ترجمہ جو ہے زین شاہ تاجی بابا پیج 234 ہے, یہ طبع کراچی کی. اسی طرح وہ کہتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی صورت پر بنایا جی. آدم علیہ السلام کو اللہ کی صورت پر بنایا, آپ اندازہ لگائیں, یہ معرفت توحید ہے ان کی جی. اللہ اکبر. وہ لکھتا ہے اور اسی واسطے اللہ نے حضرت آدم کے بارے میں فرمایا جو عالم کے سرنامہ اور نمونہ ہے, اور حضرت الہی کی کل صفات کے جامع ہیں, اور اس کی ذات اور صفات اور افعال کا مظہر ہے کہ ان اللہ خلق آدم علی صورت ہی, کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو اپنی صورت پر بنایا. یہ خصوصاً لکھا معاشرہ خواجہ پاسا پیج 475, فاس موسویہ ترجمہ جو ہے زین شاہ تاجی کا پیج 691 ہے. اور اسی طرح جو ہے نا اس نے مزید کہا, اور جب اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا کہ اس نے آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر بنایا کیونکہ وہ اسی کی روح سے ہے. خصوصاً لکھم تعلیقات جو ہے عفیفی کے ساتھ جو چھپی پیج 216 فاس محمدیہ, اور اردو ترجمہ جو ہے اس کا
جو ہے 728 ہے بابا زین شاہ تاجی کا، اور یہی جو ہے جی. تو بہرحال ان لوگوں کا اللہ کے بارے میں اس قسم کا نظریہ، اور اسی طرح اس نے آگے ایک اور جگہ پر بیان فرمایا. اچھا، یہ جو فرمان ہے کہ اللہ نے اپنی صورت پہ بنایا، تو یہ جو ہے حالانکہ ہمارے ہاں چونکہ آج امام رضا علیہ السلام کی یوم ولادت ہے، ان کا فرمان سامنے آ گیا اس کے بارے میں، تو وہ بھی میں بیان کرتا چلوں. پہلے وہ فرعون کے بارے میں تھا، تو آج جو ہے نا مومنین کو یوم ولادت حضرت امام رضا علیہ السلام مبارک ہو. وہ فرماتے ہیں شیعہ عقیدے کے مطابق جب آدم علیہ السلام کو کیا اللہ نے اپنی صورت پہ بنایا، کیا کیا؟ یہ صوفیوں کا عقیدہ ہے، یہ وہابیوں کا عقیدہ ہے، اور یہ جو ہے نا ان کا جن کو میں بیان کر رہا ہوں ابن عربی، یہ ان کا عقیدہ ہے، مگر ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہمارے عقیدے کے مطابق امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، حسین بن خالد نے کہا کہ میں نے حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ علیہ السلام اس روایت کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں جو لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنی صورت پر پیدا کیا؟ تو حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو تباہ کرے، ان لوگوں نے حدیث کے ابتدائی حصہ کو ساقط کر کے لوگوں پر معنی فرمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو مشتبہ کر دیا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دو ایسے شخصوں سے گزر ہوا جو ایک دوسرے کو دشنام دہی کر رہے تھے اور گالی گلوچ دے رہے تھے. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے سنا کہ دوسرے کو کہہ رہا تھا کہ خدا برا کرے تیری صورت کا اور ہر اس شخص کی صورت کا کہ جو تیرے مشابہ ہو. تو فقال لہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے بندہ خدا، اس قسم کا کلمہ اپنے بھائی کے حق میں نہ کہو. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اس کی صورت میں پیدا کیا تھا. یہ توحید صدوق پیج 152 اور پیج 153 طبع جدید قوم، اور احتجاج تبرسی والیوم 2 پیج 410 طبع جدید مشہد، اور جو ہے خزینہ ایمانیہ اردو ترجمہ حدیقہ سلطانیہ سے ہی میں نے پڑھا ہے پیج 352 اور پیج جو ہے نا 353 جو پیر سید استاد العلماء گلاب علی شاہ صاحب نے ترجمہ کیا ہوا ہے. اور اسی طرح کفایت الموحدین والیوم 4 پیج 152 پہ یہ طبع جدید آقا تبرسی کی جو ہے نا 4 جلدی سیٹ پہ یہ مولا کا فرمان موجود ہے. تو اس طرح آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ہے اللہ کو آدم کی صورت میں بنا رہا ہے اور معصوم نے اس کی کیا وضاحت فرمائی ہے. تو یہ صوفیوں کا عقیدہ توحید ہے کہ یہ کیا سلسلہ بیان فرما رہے ہیں. اچھا، پھر انہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام اللہ کی زوج ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ابن عربی اپنی کتاب میں، اب کیا کروں میں کہ وہ لکھتا ہے، وہ لکھا تو اس نے ہے نہیں، وہ تو اس نے خود لکھی لکھا ہی کتاب ملی ہے. بہرحال اس نے اپنے قلم سے تو لکھا ہی ہوگا نا کہ یہ اس کتاب میں ملا ہے، کیونکہ اس وقت جو ہے فوٹو اسٹیٹ کر کے تو پاک میں بنے نہیں دی اس کو، جو ہے نا جہاں آگے اس نے چھپائی اپنے ہاتھ سے لکھا ہے. اور یہ جو ہے نا ابن عربی کے حامی لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جی اس کی کتابوں میں ترمیم ہوگی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. تو یہ خصوصا لکھوں گا اس زمانے کا نسخہ کوئی لائے دکھلائے باہر، جو ہے نا اسی زمانے کی شرح کوئی دکھلائے کہ جس نے جو ہے نا وہ بیان کیا ہو کہ یہ ابن عربی کے ہاتھ کی لکھائی ہے اور یہ بعد میں کسی نے گڑبڑ کر دی ہے، یہ جو نا ایڈیشن ہے، اس میں تبدیلی ہے اور کسی نے ایڈ کیا ہے اور اس کو معاف کیا ہے. کوئی ایسا ثبوت کوئی قلمی دکھلائے، ہمیں زبانی نہ دکھلائے. جی ہاں، زبانی وہ تعویلیں کریں، ہم دعا کریں گے ان کے حق میں کہ اللہ ان کا حشر نشر ابن عربی کے ساتھ کرے. خیر، وہ لکھتے ہیں کیونکہ وہ زوج ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام صورت میں وجود حق کے زوج ہوئے جیسے عورت اپنے وجود سے آدم کی زوج ہوئی، اور میں نے اسی مناسبت سے آدم علیہ السلام کو حق کا زوج بنایا. حق یا علی، آپ کی سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ نعوذ باللہ استغفر اللہ. یہ ابن عربی صوفی نے کیا بتایا. خصوصا لکھم معاشرہ خواجہ پاسا خاص محمدیہ پیج 514 طبع جدید ایران، اور جو ہے ترجمہ یہ از بابا زین شاہ تاجی صوفی کا ترجمہ یہ پیج 729. اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا عورتوں میں پورا مشاہدہ ہے. استغفر اللہ. اب وہ عبارت میں نہیں بیان کر سکتا، اس کا ترجمہ بھی جو ہے کس طرح وہ عورت میں سارا اللہ کا مشاہدہ ہے. استغفر اللہ. وہ آپ جو ہے نا اس کو اپنا خود ہی دیکھ لیں. یہ فص جو ہے خصوص الکم کی فص محمدیہ ہے، ماں شرح خواجہ پارسا ہے، پیج 515 سے لے کر 516 تک ہے، اور اردو ترجمہ جو ہے نا یہ لائبریری میں مل سکتا ہے آپ کو، میرے پاس ہے. تو اس کا جو ہے نا پیج 730 اور پیج 731 ہے زین شاہ تاجی کا. تو آپ جو ہے وہاں سے وہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح ابن عربی جو تھا اللہ جل شانہ کی رؤیت باری تعالیٰ کا قائل تھا. خواب میں تو دیکھتے ہیں سارے صوفی جب سارے دعوے دار ہیں، مگر وہ کہتا ہے کہ آخرت میں بھی اللہ جل شانہ کو قیامت کے روز ظاہر طور پر رؤیت باری تعالیٰ کا جو ہے نا وہ دیکھیں گے. اس کا اس بات ہوتا ہے، اس نے فتوحات مکیہ والیوم 1 پیج 35 لائن نمبر 15 پہ اس کو بیان کیا. اور اسی طرح اس نے فصوص لکھا ما تعلیقات فی فص عیساقیہ پیج 87، اور زین شاہ تاجی کا جو ترجمہ ہے اس کا پیج 236 پہ اس کو بیان کیا. اور اسی طرح اس نے جو ہے اس کو رؤیت باری تعالیٰ کے نظریے کو اسی فص شعیبیہ اور شعیبیہ حضرت شعیب علیہ السلام سے پیج جو ہے 124 ہے، اور اردو ترجمہ جو ہے زین شاہ تاجی کا اس کا پیج 378 ہے. اور اسی طرح اس نے اپنی دوسری کتاب میں اسی نظریے کو بیان کیا ہے. رسائل ابن عربی والیوم 1 کتاب الجلالہ پیج جو ہے 8 اور 9 ہے، اور والیوم 2 کتاب المسائل پیج جو ہے 36 ہے، اور والیوم 1 کتاب الشاہد پیج 13 ہے،
اور اسی طرح والیوم 2 کتاب تراجم پیج جو ہے 52 ہے، طبع حیدرآباد بیروت. اور اسی طرح خصوص لکھم معاشرہ کیسری کا پیج 244 ہے. جی ہاں. تو اسی طرح یہ صوفیوں کا جو نظریہ کہ اللہ کو خواب میں انہوں نے دیکھا یا روز محشر دیکھا جائے گا. طبقات صوفیہ خواجہ عبداللہ انصاری صوفی پیج 6 اور جو ہے پیج 106 پیج 382 اور مقدمہ سعد چہل و یک طبقات صوفیہ طبع ایران بیان المطلوب ترجمہ کشف المحجوب داتا صاحب کی پیج 172 تذکرۃ الاولیاء فرید الدین عطا کی صوفیوں کا پیر والیوم فرسٹ پیج 171 اور اردو ترجمہ جو دو جلدی سیٹ ہے تذکرۃ الاولیاء کا والیوم 2 پیج 11 اور پیج 253 طبع ایران. اور جو طبع قدیم ہے ایک ہی جلد میں چھپا ہوا تذکرۃ الاولیاء اس کا پیج 289 ہے. اور نفعات الانس صوفی جامی کا پیج اس کا 57 اور پیج 152 طبع ایران. اور رسالہ قشیریہ فارسی ترجمہ جو ایران سے چھپا ہے اس کا پیج 704 اور سے لے کر 706 تک یہ اللہ جل شانہ کے بارے میں یہ بیان کرتے ہیں. اور اس سلسلے میں جو ہے نا ابو بکر کلابازی صوفی تو وہ اپنا بازی لے گئے اس مسئلے پہ. وہ فرماتے ہیں کہ صوفیہ کا اس پر اتفاق ہے کہ ہم آخرت میں اپنی آنکھوں سے اللہ کو دیکھیں گے. جی ہاں. تو یہ کتاب التعارف جو ہے اس کی یہ ترجمہ ڈاکٹر پیر محمد حسن صاحب پیج 61 اور 62 طبع لاہور. تو اس طرح بھئی یہ عقیدہ کہ نعوذ باللہ اللہ جو ہے وہ خامے بھی نظر آتا ہے، روز محشر جو ہے وہ نظر آئے گا. تو یہ ان کا عقیدہ نظریہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ابن عربی کا فلسفہ خلافت و امامت جیسے پہلے میں نے ان کو بیان کیا کہ خلیفہ باطنی اس نے اپنا حضرت ابوبکر عمر عثمان کے علاوہ مولا علی کے علاوہ اس نے خلیفۃ اللہ مانا اس کو متوکل باسی کو. تو اس طرح جو ہے نا اس کا خلیفہ خلافت میں امامت میں مسئلہ جو ہے اس کا یہ خصوص لکھم پیج 372 اور پیج 373 فاس دودی معاشرہ خواجہ پارسا اس کو اس نے بیان کیا ہے کہ جس کے مطابق وہ بیان فرما رہے ہیں خلافت اور امامت کے لیے. تو اس میں اس نے جو ہے نا مولا علی کو یا اہل بیت کو نہیں تسلیم کیا، دوسرے حضرات کو تسلیم کیا ہے. تو اس طرح اس کا خلیفہ جو ہے نا ماننا خلافت کے لیے اور یہ ماننا. اور اسی کی اتباع میں مثنوی رومی میں صوفی رومی نے بھی جو ہے بیان کیا کہ اس نے کہا اللہ اکبر کہ زندہ اور قائم امام وہ ولی ہے خواہ حضرت عمر کی نسل سے ہو یا حضرت علی کی. جی یہ مثنوی دفتر دوم پیج 118 طبع لکھنؤ جو بہت بڑی پرانی چاپ ہے اور جو 6 جلدی سیٹ ہے اس کی والیوم 2 ہے پیج 87 ہے. حالانکہ شیعہ عقیدہ کے مطابق جو ہے مولا علی علیہ السلام بلا فصل جانشین خلیفہ ہیں امیر المومنین علیہ السلام. اس کے بعد حسن علیہ السلام، حسن سے لے کر وقت کے موجودہ امام 12 میں جو ہے یہ ہمارے امام ہیں 12 امام علیہ السلام. اثنا عشریہ ہمارا عقیدہ ہے. اور ابن عربی صوفیوں کا یہ مثنوی والوں کا یہ عقیدہ جو ہے شیعہ عقیدہ کے خلاف ہے. تو اسی طرح یہ حضرات جو ہیں آپ دیکھیں کہ کس قسم کا عقیدہ رکھتے ہیں. تو خیر اب تھوڑا سا جو ہے نا ذکر کر دیں اس کا کیا نام ہے ملا صدرہ کا. ملا صدرہ جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ جو تھے وہ وحدت وجود کے قائل تھے. وحدت وجود اس نے اس عقیدے کا اظہار کیا اسفار اربع والیوم فرسٹ پیج 202 پہ فرسٹ 105 چاپ قدیم و جلد دوم جو ہے پیج 268 چاپ جدید ہے. اس میں اس نے کہا کہ معلوم ہونا چاہیے کہ واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کی حقیقت بالکل بسیط ہے، بالکل بسیط ہے، ایسی بسیط کہ بساطت کا کوئی مرتبہ اس کے اوپر نہیں ہے. اور جس کی حقیقت ایسی بسیط ہو وہی تمام اشیاء کا کل ہے اور وہی سب کچھ ہے، اسی سے باہر کوئی چیز نہیں ہو سکتی. یہ اسفار جو اردو ترجمہ چھپا تھا اس کا حیدرآباد دکن سے اس کا جو ہے نا اس کی والیوم 2 ہے پیج 1012 ہے. اور اس کا رد جو ہے محدث نوری نے کیا تھا مستدرک الوسائل والیوم 3 پیج 422 اور سفینۃ البحار میں جو ہے نا والیوم فرسٹ پیج 311 محدث قمی نے. اور تاریخ فلسفہ تصوف پیج 42 سے لے کر 45 تک جو ہے آغا نمازی شارودی نے. اور کفایت الموحدین میں آقا تبرسی نوری نے والیوم فرسٹ پیج 305 پہ. تو خیر تو یہ وحدت وجود کے نظریے کا قائل تھا. اور اسی طرح یہ جو ہے علت اور معلول کے چکر کو چلا کے یہ جو ہے اپنا فلسفی تھا، اس لیے یہ عالم کو قدیم مانتا ہے اور اس کو چونکہ فلسفی تھے عالم کو قدیم مانتے ہیں علت اور معلول کا چکر چلا کے. تو جبکہ قدیم ذات جو ہے وہ اللہ جل شانہ کی ذات ہے تو کوئی اور نہیں تھا، اللہ تھا کوئی اور نہیں تھا. تو اس طرح یہ جو ہے اپنا ملا صدرہ عالم کو قدیم مانتا ہے. اور اسی طرح ملا صدرہ جو ہے معاد جسمانی کا انکاری کرتا ہے. معاد جسمانی وہ جس طرح شیخ احمد رسائی کا نظریہ تھا اسی طرح اس نے بیان کیا، اس کے جسم کی اس نے اپنی جو ہے وضاحت کرنے کی کوشش کی ہے. بہرحال اس کا معاد جسمانی کا منکر ہے ملا صدرہ. اور یہ بات جو ہے نا ہمارے آیت اللہ العظمہ آقا سید ابو القاسم قمی علی اللہ مقامہ، یہ والد گرامی تھے آیت اللہ العظمہ آقا سید علی حائری لاہور والے جو پنجاب والے تھے. ان کے والد نے کتاب لکھی تھی معرف ملت ناجیہ بناریہ، اس کا پیج جو ہے 63. اس پہ انہوں نے بیان کیا
کہ ملا صدرہ مادے جسمانی کے منکر تھے، چنانچہ انہوں نے اس سلسلہ میں فصل کا عنوان ہی جو بیان کیا تھا کہ معدوم کا اعادہ ناممکن ہے، یعنی جو چیز نیست ہو گئی پھر بجن سے ہی وہی شے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اس نے جو ہے اسوار اربع حوالیہ فرسٹ پیج 353 پہ فصل نمبر 8 پہ اس کو بیان کیا، جس کو جو ہے آقا ابو القاسم قمی نے فرمایا کہ در مجالس شہید رابعہ ملا تقی فرمود کہ بعد شیخ احمد مرافعی دادا ثابت شدہ کہ اعتقاد اونچوں اعتقاد ملا صدرہ بود و اعتقاد ماد جسمانی نہ دارند، یعنی وہ فرماتے ہیں کہ شہید رابع آیت اللہ العظمہ ملا تقی اعلی مقامہ اپنی کتاب مجالس میں فرماتے ہیں کہ میرا شیخ احمد عیسائی سے مباحثہ ہوا تھا کہ اس کے عقائد ملا صدرہ کے عقائد جیسے تھے اور وہ ماد جسمانی کا معتقد نہیں تھا۔ تو خیر اس میں انہوں نے حوالہ نہیں دیا تھا ملا کے بارے میں، اس کے اپنا آقا حاری کے والد نے، مگر میں نے وہ ڈھونڈی پھر کتاب کو میں جو طبع تبریز اس کا پورا نام ہے مجالس المتقین پیج 83 پہ ملا تقی کا جو مناظرہ ہوا وہاں پہ انہوں نے اس کا بیان کیا۔ تو اس طرح ملا صدرہ جو ہے وہ مادہ جسمانی کا منکر تھا، جیسے شیخ احمد عیسائی جسم کا قائل تھا، مگر کس قسم کا؟ وہ جسم حور کلیائی کا قائل تھا۔ تو اس طرح جو ہے عالم کو قدیم مانتا ہے، علت اور ملول کا چکر چلا کے فلسفے کا بنیادی قیدہ ہے، اور عالم کو قدیم مانتا ہے جبکہ قدیم جو ہے اللہ جل شانہ کی ذات ہے اور اس کے علاوہ کوئی قدیم نہیں ہے، کیونکہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اگر کلام اللہ کا کلام قدیم ہوتا تو دوسرا خدا ہوتا، تو اللہ کی اس صفت میں کوئی شریک نہیں ہے، وہ ازلی اور ابدی ہے، ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ سے وہ ہے، ہمیشہ رہے گا۔ اسی طرح مولا امام ابو جعفر ثانی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس عقیدے سے خدا کی پناہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ازل سے کوئی دوسری چیز موجود تھی، بلکہ ازل میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موجود تھی اور کوئی مخلوق موجود نہ تھی۔ احتجاج تبرسی والیوم 2 پہ 442 پہ طبع جدید مشہد۔ اس طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد، فرماتے ہیں وہ اللہ عالم تھا جبکہ کوئی معلوم نہ تھا، وہ خالق تھا جبکہ کوئی مخلوق نہ تھی، اور وہ اس وقت بھی رب تھا جبکہ مربوب نہ تھا۔ یہ اصول کافی کتاب و توحید والیوم فرسٹ پیج 192 طبع جدید، اور 2 جلدی جو سیٹ ہے اس کا طبع اول کا ترجمے والا اور کراچی کا، اور اس کی والیوم فرسٹ پیج 156 ہے۔ اور بھی اس طرح اور بھی فرامین ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے ان کے رد میں جو ہے بیان کیا ہوا تو صوفیہ آپ وہاں پہ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ جو مغالطہ دیتے ہیں نا سورج کی اور اپنا اس کی روشنی شعاؤں کی، کلا جو ہے نا وہ ایک قسم کا نعوذ باللہ نور ہے، وہ سورج ہے، اور اس کی شعاع جو ہے نور محمد والے محمد ہے، جب سے ہوا ہے اسی وقت سے ہے، اس کا فیض منقطع نہیں ہوتا۔ یہ صوفیوں کا فلسفیوں کا یہ جو نظریہ ہے، تو اس طرح نعوذ باللہ ماننا پڑے گا کہ وہ جب سے سورج ہے اس وقت سے روشنی بھی ہے، تو پھر 2 قدیم ہو گئے، اور پھر جو ہے روشنی جو ہے وہ نور جو اس کا جز ہے سورج کا، تو نعوذ باللہ اللہ کا کوئی جز نہیں ہے، وہ لم یلد ولم یولد ہے۔ ان کا نظریہ توحید ذرا دیکھیں کہ نعوذ باللہ یہ کس قسم کے عارف باللہ ہے، کیونکہ وہ تو نور کا خالق ہے، وہ جوہر و عرض رکھ رہا ہے، نور اور روشنی لائٹ ہے، وہ اس کا بے جان چیز کا خالق ہے، تو نہ کہ وہ خود جوہر ہے کوئی نعوذ باللہ اور کوئی اپنا طول و عرض رکھنے والی لائٹ ہے، روشنی ہے، وہ اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے۔ تو بہرحال اور یہ ان کا جز بنا دیتے ہیں کہ محمد والے محمد اس کا جز ہے نعوذ باللہ، اور پھر جناب آگے پھر محمد والے محمد کی آگے بھی اولاد ہے، تو پتہ نہیں وہ پھر کیا کیا جز بنے گا۔ اسی طرح وہ کہہ دیتے ہیں کہ روح جو ہے آدم میں پھونکی ہے اللہ نے اپنی ونفخت فیہ من روحی، تو وہ یہ نہیں سوچتے کہ کتاب و توحید 27 چیپٹر میں 5 حدیثیں ہیں، جس میں جو ہے تیسری حدیث میں وضاحت موجود ہے کہ نفخ کہتے ہیں پھونکنے کو، اور روح جو ہے ریح سے مشتق ہے، یعنی ارواح میں سے اللہ نے ایک روح کو برگزیدہ کیا، چنا، جس طرح گھروں میں سے ایک بیت اللہ گھر کو چن لیا، تو کیا اللہ وہاں پہ رہتا ہے؟ تو اسی طرح اس کو اپنی طرح نسبت دے دی اللہ نے، تو جس طرح ناقۃ اللہ ہم کہتے ہیں، تو کیا اللہ کی اونٹنی کا اللہ اونٹنی پہ بیٹھتا ہے؟ نہیں، کوئی خاص اونٹنی ہے معجزے سے پیدا ہوئی، اللہ نے اس کی نسبت اپنی طرف دی۔ اسی طرح پھر کوئی صوفی جو غالی کوئی عقل سے خالی یہ نہ کہہ دے وہ تیرے رب کی تجلی جو تھی وہاں تو وہ جو ہے مولا علی کا نور تھا، وہ تھوڑی سی جھلک تھی، تو پھر اس کے لیے عرض ہے کہ بھئی وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 55 دیکھ لو، وہاں پہ اللہ نے وضاحت کی ہے کہ وہ سائقہ تھی، اس نے آ کے پکڑ لیا ان کو، تو جس پر بجلی گرے وہ راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر وہ مولا علی کا نور ہوتا یا پنجتن پاک کا نور ہوتا، اس کی ماڑی سی ہلکی سی جھلک ہوتی یا اللہ کے نور کی تھوڑی سی جھلک ہوتی، تو وہ پھر اللہ سورہ بقرہ میں آیت 55 میں اس کو سائقہ کیوں کہتا؟ تو اس لیے چونکہ وہ اللہ کی خاص بجلی تھی، اس کو اپنی طرف نسبت دے دی، اپنی تجلی کہہ دی۔ تو اس طرح جو ہے نا اللہ کی روح، اللہ کا نور یا اللہ کی تجلی جو ہے ایسے ہی ہے جیسے بیت اللہ، ناقۃ اللہ ہے، تو اس طرح کے وہ معاملات ہیں، نہ کہ وہ نعوذ باللہ چونکہ جو ہے مخلوق ہے وہ مخلوق کا خالق ہے، وہ روح کا خالق ہے۔ اگر باب آدم میں اللہ کی روح ہے تھوڑی سی ڈال دی گئی، اس کا حصہ ہم اولاد آدم ہے، ہمیں بھی ہوگا کوئی کروڑواں حصہ نعوذ باللہ۔ یہ عقیدہ حلول جو ہے ہمارے بچوں کو پتہ ہے، دینیات جعفریہ پڑھ لو، دینیات شیعہ پڑھ لو، نماز جعفریہ پڑھ لو، صفات ثبوتیہ اور صفات سلبیہ ہی پڑھ لو کہ اللہ جو ہے کسی میں حلول نہیں کرتا، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ جو ہے نا آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، یہ اس کا صوفیوں کا رد ہم نے تحفہ صوفیہ میں کیا ہوا ہے، نیٹ پہ اویلیبل ہے، تو تمام علماء بزرگ جتنے بھی ہیں ہمارے پاکستان کے مدارس دینیا کے سب بزرگوں نے میری کتاب تحفہ صوفیہ کی تائید کی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے بیچارے آج کل گمراہ ہوئے ہیں، صوفیوں کا نام عارف باللہ رکھ کے لوگوں کو جو ہے نا گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسے عارف باللہ سے ہمیں بچنا چاہیے کہ جنہوں نے نام بدل دیا۔ اس لیے آیت اللہ العظمہ آغا محمد صلی نے مقدمہ تحفہ صوفیہ میں لکھا کہ کسی چیز اہل دانش و بینش جانتے ہیں کہ کسی چیز کا نام بدلنے سے حقیقت نہیں بدلتی، یعنی آپ وائن کی جو ہے شراب کی بوتل کے اوپر روح فضا کا اسٹکر لگا دیں تو وہ روح فضا تھوڑی بننی ہے،
تو اس طرح یہ بے شک نام بدلیں جتنے مرضی، جیسے علامہ غلام حسین نجفی نے لکھا ہے، یہ گرگٹ کی طرح جتنے مرضی پینترے بدلیں اپنے، تو جو ان کے بڑے سخت الفاظ ہیں. آپ تو صوفیہ میں تقاریر علماء دیکھ سکتے ہیں، وہاں ان کی بھی تقریر دیکھ سکتے ہیں. استاد العلماء پیر گلاب علی شاہ صاحب کی تقریر دیکھ سکتے ہیں. استاد العلماء آیت اللہ علامہ آغا اختر عباس نجفی کی تقریر